السلام علیکم، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم جمیعاً فی صف اللغۃ العربیہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ has given us another opportunity. تو میں جو آپ سے پوچھ رہا تھا نا، تو اس کی میں مختصراً آپ کو وضاحت کر ہی دیتا ہوں. اییا اور اس کے ساتھ جب کا آتا ہے تو یہ دراصل منفصل ہیں اور یہ منصوب حالت میں ہے. یہ ہم بعد میں اس کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس کی پوری گردان ہے جو آئے گی. ایہو یہ جڑے ہوئے نہیں ہیں، آپ نے یہ نوٹس کرنا ہے، جو دونوں جڑے ہوئے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے اٹیچ نہیں ہیں. تو جب ہم اپنی نماز میں اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ ایک سیکنڈ پرسن پرونون بن جائے گا جو اللہ کے لیے ہے. یا کا یعنی اللہ کی طرف ہم پوری اس کی جو یا وہ ضمیر بن جائے گا اور وہ اس میں منسوب ہوگا. یہ ڈیپ میں ہم نہیں جائیں گے، اتنا ہی آپ سمجھ لیں کہ یا کا جو ہے یہ اللہ کی طرف، یعنی یو alone, only Allah is the one we worship and we will carry on worshipping. نعبدو و ایاک نستعین, and you alone we will seek help from and we will carry on seeking help from. This is the deep grammar, inshallah. Allah Ta'ala give us tawfiq, we will go into, but not at this stage. لیکن اس کی میں نے کہا وضاحت میں آپ سے کر دوں. تو اب تھوڑی سی آپ سے ٹیسٹ لے لیتا ہوں. آپ سہیل صاحب آپ میری مدد کیجئے گا، باری باری جواب دینا. میں ایک فقرہ بولتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ کرنا. Are you in the house? Translate in Arabic please من فضلك. Anybody to start? أنت في البيت. أنت في بيت. ماشاء اللہ. Are you in the house؟ ابھی میں کسی نے ترجمہ کرنا ہے؟ کل انت بھی ہو سکتا ہے، حل بھی کہہ سکتے ہیں، مگر وہ میں آپ کو نا کبھی ایکسپلین کروں گا اور حل میں کیا فرق ہے. جی تو ابھی کا استعمال کر لیں آپ، پھر حل کا بھی کر سکتے ہیں. اگر حل کہہ بھی دیں تو کوئی مطلب کوئی بھی ابھی اس اسٹیج پہ کوئی مذائقہ نہیں، ہم تو لرن کر رہے ہیں نا انشاءاللہ. تو اس کا اگر میں یہ کہوں کہ آپ کسی نے جواب دینا ہے نام یعنی یس، نعم آئی نعم ایم أنا ان دا ہاؤس. آئی ایم، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آئی ایم ان دا ہاؤس، یس آئی ایم ان نعم دا ہاؤس. نعم أنا في البيت. اینی ٹیل واٹ از دا مسٹیک؟ میں نے کہا ہے یس آئی ایم ان دا ہاؤس، کوئی مسٹیک ہے اس میں؟ نہیں، ٹھیک ہے یہ. ٹھیک ہے، صحیح صحیح، ماشاء اللہ. اچھا، ابھی آپ کس کا نمبر ہے؟ امبرین تو بزی ہیں آج. آئی فون کسی سے میں یہ پوچھوں گا ابھی، آر یو ان اے ہاؤس، اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہے عربی میں. آر یو، آئی فون کس کا ہے یہ بتا دیں یا ماجبین. واللہ عالم. جی ذرا ریپیٹ کیجیے گا. آر یو ان آ ہاؤس؟ آر یو ان اے ہاؤس یا ہاؤس؟ سر سیم ہی رہے گا، انت فل بیتی، کیونکہ فل بیتی کا مطلب ہی یہی ہے کہ آ ہاؤس. چلو اس کی کریکشن ہے یا صحیح ہے یا غلط ہے بھائی بتائیے. یہ غلط ہے، غلط ہے. جی بتائیے کیا غلطی ہے، اور آپ جس نے کیا تھا وہ سن لیں. سر ال نہیں لگے گا نا اس میں، ہاؤس ہے، ہاں ان دا میں ہاؤس یہ نہیں ہاؤس ہے، تھا ہے. تو پھر جو ہے وہ فی بیتن ہو جائے گا، فی بیتی کی جگہ. ہاں انت فی بیتن. یہ اگر میں نے اس کو مونس کے لیے کہا ہوگا سعدیہ تو پھر کیا کہیں گے؟ آر یو ان اے ہاؤس فار اے فیمیل؟ آر یو ان دا ہاؤس، انتی ہوگا نا سر، انتی انتی فی بیتن. انتی فی بیتن بیتن. بیتن. جی جو پہلا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ امبرین نے کیا تھا. جی ماجبین. مہجبین تو جو آپ نے ترجمہ جی کیا تھا نا اس میں آپ کو سمجھ میں آ گئی، آپ نے جی حل لگا دیا. ہاں جی، میں نا وہ ہاں اگنور کر دیا تھا دا کو، تو جی آپ نے جی، بالکل صحیح کریکشن کر اور دیا. جزاک اللہ. اس میں یہی اسی لیے میں نے ایسا پوچھا ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس کا جواب دینا ہے امبری ابھی آپ نے کہ نہیں
नो आई एम इन ए क्लास रूम, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लासरूम को फसल कहते हैं, सेम थिंग है जैसे पहले वाला जवाब था। सर मैंने करना है? नो आई एम इन ए, मैंने सवाल ये पूछा था आर यू इन हाउस, जी सर। उसका आपने तर्जमा कर लिया। अब उसको अरबी में आपने जवाब देना है नो जी सर। आई एम इन ए क्लासरूम। ला आना फिल हाँ। फर्स्ट। फिर आपने अल लगा दिया। ओके, ला आना फी फिल फसलिन। फसलिन। जी ठीक है। ये फर्क आपको अभी याद रहेगा ना इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। जी, अब नेक्स्ट पर्सन कोई भी है, अपना सोहेल साहब, किसी का भी नाम आप जो तजवीज करेंगे आप इस देखते जाएं। नौशी नौशी रमजान। जी नौशी, आप जो जवाब तर्जमा करेंगी इसको गौर से सुन लें। आर यू इन ए क्लासरूम? मेरा ख्याल है सादिया से करवा लेते हैं क्योंकि उनका सादिया, माइक में। सादिया पहले आपने सिंगुलर के लिए करना है फिर प्लूरल के लिए करना है। आर यू इन ए क्लासरूम सादिया? anta fil are you in the classroom anta fil fasli फी फसली कहेंगे ना, इन ए क्लासरूम मैंने in कहा। a classroom okay जी। okay मैं ये समझी in the जरूरी है classroom कि यही मैं आपको आज के लेसन में यही समझाना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर आपने गौर करना है। मैंने कहा था ना कि आपका अपर्चर खुलना चाहिए और जो आपकी नज़र में चीज़ें आए उसको आप ज़्यादा एक्सपोज कर सकें कि क्या कहा जा रहा है और इसका तर्जुमा क्या है। ठीक है ना? जी। तो अब ये आपने प्लूरल के लिए कहना है, मेल के लिए। आर यू, इंग्लिश में तो यू ही मेल रहेगा ना। आर यू इन ए क्लास? यू तो सर वही रहेगा। हाँ नहीं नहीं, नहीं 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 सॉरी अंतुम अंतुम फी अंतुम फी बैतिन फी फसलिन सॉरी फी फी फसलिन फसलिन, या फी फसलिन फी बाइतन भी हो सकता है। तो जी। अब आपने इसी तरह आपको आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी। आपने कहना है कि जो फीमेल प्लूरल होती हैं यू, उसको कैसे कहेंगे? अंतुन्ना अंतुन्ना फी फसलिन। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश। अभी जहां ना कुछ जुमले हो गए हैं, एक और कर लेते हैं तो उसके बाद फिर किस सवाल ले लेंगे। अभी मैं उसका जवाब देना है। यस शाजिया यस, शाजिया से। जी जी, यस वी आर इन ए क्लासरूम। दोबारा कर कहता हूँ, यस वी आर इन ए نعم क्लासरूम। नाम? نعم نحن كلاس روم في في فصل. माशाल्लाह, सही कहा है या भाई? कैसा लगा आपको? जी सही कहा है। माशाल्लाह, वेरी गुड माशाल्लाह। तो यहाँ तक किसी को अगर समझ में नहीं आई बात कोई तो वो पूछ सकता है, फिर आगे हम नेक्स्ट कर लेते हैं फिर लेसन की तरफ। एक दो तीन जुमले और कर लेते हैं, क्या ख्याल है? जी जी। तो कोई सवाल है किसी का? नहीं है कोई सवाल? चलिए मैं फिर पूछता हूँ कि फीमेल के लिए है ये। आर यू इन द क्लासरूम? आर यू फीमेल, यू इन द क्लासरूम, किसने देना है जवाब? नीलम। नीलम आपकी बारी। अंति फी फसलिन इन द क्लासरूम, फिल फसली फिल फसली, पहले क्या कहा था? आ क्लासरूम हाँ जी, तो ये अंति फिल फसली। जी। तो अगर ये सब आर यू ऑल वुमेन, यू ऑल विमेन इन द क्लासरूम, तो कैसे कहेंगे? अंतुन अंतुन अंतुन्ना हाँ, फिल फसलिन फी फसली ना फिल ना ना, फसली। इन द क्लासरूम का। जी फिल दा आएगा ना फिल फसली। हाँ, एक उसके नीचे कसरा आएगी, ठीक है। जी जी आपने अभी बिल्कुल। जवाब भी देना है उसका। आपने जवाब देना है नो
We are La. in the house. We are in the house. We are in the La. We are نحن في البيت. في MashaAllah. البيت. Yeah, نحن في البيت. MashaAllah. Very good, very good. چلیے ایک قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو جب آپ ایسے قرآن مجید پڑھیں گی تو اس میں آپ نے پھر غور کرنا ہے، جو کچھ ہم نے تھوڑی سی ایکسرسائز کی ہے، تو باقی ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے اس کی پریکٹس. سر دو رہ گئے ہیں، ان کو بھی پورا ان کر کو بھی لیں. کروا لیتے ہیں. زہرا ہے، ٹھیک ہے، زبیر صاحب. ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ میل جو ہوتے ہیں یو آر یو ان اے ہاؤس، یو از masculine here. ایک یو کے لیے زہرا جواب دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زہرا سوال سمجھ آیا؟ جی سر، آر یو ان دا ہاؤس میل کے لیے بات ہو رہی ہے. انت فی البیت. ٹھیک، تو اس کا اگر آپ نے جواب دینا ہو کہ لا، یعنی جی. نو آئی ایم ان دا کلاس روم. لا انا فی فصلی. الفصل. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں جی. آ رہی ہے آپ کو؟ جو قاعدہ ہے وہ سمجھ آ گیا نا؟ جی 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 سمجھ سر، میں سمجھ رہی ہوں. اس سے عربی کے جب وہ الفاظ تھوڑے جی. بھی یاد نہیں ہے نا ایسے، تو وہ ہارڈ ہوتا ہے لائک یاد رکھنا وہ کیا تھا فصل کلاس کیونکہ ہماری روم. پریکٹس نہیں ہے نا، ہم بولتے نہیں ہے نا ہر روز جی سر. اس طرح سے. تو جی آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو الجزیرہ عربی بھی سن سکتے ہیں، یا بی بی سی عربی سروس بھی سن سکتے ہیں، آپ کو عادت پڑ جائے گی. جی سر. اور ایک کون رہ گیا ابھی، اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں، میں پوچھ لیتا ہوں اس سے. زبیر صاحب. زبیر صاحب، ماشاء اللہ. زبیر صاحب آپ کے لیے یہ سوال ہے، آر یو، غور سے کر، ایک کے لیے، آر یو ان دا ہاؤس؟ انت بیتی. پھر دا کہیں؟ انت بیتی. نہیں آپ دا ہاؤس ہے نا. آر یو ان دا ہاؤس؟ انت بیتی. انت فی البیت. انت فی البیت. ہاں، آپ نے فی نہیں لگایا تھا. اچھا. وہ فی کے بغیر تو جملہ جو ہے نا، جو آپ نے کہا تھا انتا بیتی، تو اس کا کوئی ترجمہ تو نہیں ہو سکتا؟ کیا خیال ہے زبیر صاحب؟ ہاں جی، فی مس ہو گیا. ہاں، فی مس ہو گیا. انت فی مس. ٹھیک ہے. ہاں، تو اس کو ابھی اگر دوبارہ بھی اس کی پریکٹس کر لے کہ اگر آپ نے یہ کہنا کہ آر یو آل ماسکولن یعنی میل ان دا ہاؤس، اس کی کوشش کیجئے. کوئی بات نہیں اگر آپ نہیں کر، ہم یہاں ہیں نا. انتم. یس، صحیح کہہ رہے ہیں زبیر صاحب. انتم فی البیت. انتم. ہاں، وہ دو کا جو ہے نا اس میں نہیں جائیں گے ابھی ہم نے. تو انشاءاللہ یہ آج میں نے تھوڑی سی آپ کی پریکٹس کی ہے. اس کے اوپر آپ کے کوئی کامنٹ ہیں؟ آپ کو اچھا لگا ہے یا آپ؟ جی سر، یہ پریکٹس اچھی ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ غلطی بھی کر رہے ہیں، دوسرے سن بھی رہے ہیں اور اس سے سیکھ بھی رہے ہیں، اور ہم پریکٹیکلی مطلب جملے کو سمجھ رہے ہیں. جی سر، گڈ پریکٹس. Anybody else? نیلم has sent her. Okay. سر یہ بہت اچھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں تھوڑا کانفیڈنس بھی آ رہا ہے کہ ہم نے کچھ سیکھا ہے. بالکل. تو یہ آپ کا تھوڑا ٹیسٹ ہو گیا. ہمارے تقریباً 20 منٹ ہو گئے ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے نا؟ امبرین بھی ہیپی ہے ود us. تو ایسے ہی ہم کیا کریں گے 15-20 منٹ نا، پہلے ٹیسٹ کر لیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایسا جی. ٹیسٹ نہیں ہے جیسے دوسرے ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ ٹیسٹ لرننگ ٹیسٹ ہے. اس آپ on that moment you will learn as well inshallah. پارٹیسپیٹنگ ٹیسٹ. پارٹیسپیٹنگ اینڈ ویری ریفلیکٹیو، اس کو جس کو کہتے ہیں نا ہم، ریفلیکشن ہوتی رہی نا ہماری.
تو انشاءاللہ پھر آگے جا کر ہم کوشش کریں گے ہم اپنے ریفلیکٹیو جرنل جو ہوتے ہیں، ریفلیکشن جرنل جن کو کہتے ہیں RJ، وہ لکھنے شروع کر سکتے ہیں آپ کہ میں نے آج دے سیکھا. آپ اس کا ایک RJ نمبر 1 سنڈے 28th of July I learned this how to say انتا انتی. اس طریقے سے آپ اپنے ریفلیکٹیو جرنل یا ریفلیکشن جرنل جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں لکھ سکتے ہیں. کیونکہ الحمدللہ وہ یہ طالب ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو طالب جو ہیں وہ صرف اس لرنر ہیں ٹو بیکم دا اسٹوڈنٹ آف قرآن isn't it؟ تو اس کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے، اور ہم وہ بھی نہیں ہیں جو ٹائم از ناٹ منی ان آور ڈکشنریز. ٹھیک ہے، تو ٹائم از آور ریوارڈ. جو وقت ہم جہاں لگاتے ہیں نا، اس کو یہ ہمارا ریوارڈ ہے اللہ کی طرف سے. جو بھی ہم ایک لفظ بھی سیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، اس کا جو اجر ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، بہت بڑا اجر ہے انشاءاللہ. تو یہ نیت ہونی چاہیے. تو یہاں پر ہم پھر لیسن کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی سوال کسی کا نہیں ہے تو پھر میں اس کو شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ اسکرین. اسکرین آگے نظر آپ کو؟ جی. چلیے ماشاء اللہ الحمدللہ. تو سوال جو آپ نے لیسن کی پچھلی دفعہ کوئی دیا تھا آپ کو ہوم ورک وغیرہ اس کے جی بارے میں؟ یہ جو آخری رہتی تھی تمارین میں سے، جی یہ ہم نے کرنی تھی خود ہی. اچھا، تو ٹرائی کیا کسی نے؟ جی ٹرائی کیا ہے. کوئی کسی اس میں کوئی اشکال؟ سہیل بھائی نے ٹرائی کیا، میں نے تو نہیں کیا. ایک دفعہ بہت پہلے میں نے ایک آپ کو دعا لکھ کر بھیجی تھی، اللہم انا نسألک اور انی اسألک علم نافعا. وہ کس نے یاد کی ہے؟ کسی نے میمورائز کی بائی ہارٹ؟ یہ تھوڑی سی آپ نے ہمیں نہیں لکھ کے بھیجی میرے خیال میں، لیکن یہ بھیجی تھی واٹس ایپ گروپ پہ بھیجی تھی. پتہ نہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہو تو پتہ نہیں، میں چیک کر لوں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء اجمعین. انشاءاللہ یہ دعا بھیجی تھی آپ کے لیے، تو اس کو بھی یاد کریں، کچھ دعاؤں کی عادت ڈالیں. اور میرے دماغ میں اور جو چیزیں آپ کے لیے فیوچر کے لیے ہیں وہ ہے کہ ہم جیسے جو لوگ جانتے ہیں ساحل الدین صاحب کو، کبھی کبھی وہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو فٹ بالروں کے نام تو آتے ہیں، 10 صحابہ کے نام بھی آتے ہیں یہ نہیں. تو اس پر بھی ہم کچھ نئے صحابہ کرام کے نام بھی یاد کیا کریں گے. پھر اللہ ہمیں توفیق دے، پھر کوئی حدیث بھی یاد کرنی شروع کریں گے انشاءاللہ. تو لیکن آپ کا تعاون بہت ضروری ہے، محنت کی ضرورت ہے. سر یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں. جی جی جی. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے. یہ جتنا آپ نے سکھایا ہے نا، اب وہ دعا جتنی بھی دعائیں میں یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں ان میں مجھے سمجھ آ جاتی ہے. اب میں ایک دعا پڑھ رہی تھی، اللہ مکفنی بھی حلالی کا نہ حرامی کا بفضلی کا نہیں اگننی بفضلی کا من سوائی. اب اس میں 2-3 چیزیں تھیں، اگننی نی مجھے جیسے یا لگانا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ میں آنا شروع ہو گئی تھی. پہلے ہمیں عربک پڑھنی پڑتی ہے، وہ ترجمہ پڑھنا پڑتا تھا. تو اللہ پاک اس کو آپ کو اس کی جزا دے کہ آپ نے ہمیں اتنا سکھایا ہے. آمین. I'm going to use the word ایا. تو آپ سب کے لیے میں کہوں گا ایا کم. تو جو کم ہے وہ ایا کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، وہ ایا کم. تو میں نے آپ نے میرے لیے دعا کی اور میں نے آپ کے لیے کہا کہ وہ جو آپ کو اجر ملے وہی جو مجھے اجر کی دعا آپ نے کی، جو اجر مجھے ملے وہ آپ کو بھی ملے. یا اس کے ساتھ وا لگانا پڑتا ہے. جی جی جی. سر یہ وعلیکم یہ بھی اسی زمرے میں آئے گا؟ میں پوچھ رہی تھی. وعلیکم نہیں اس وقت آپ نے جو مجھے جیسے السلام علیکم، جی میں آپ کی بات سمجھ گئی، لیکن وہ ایا کا آپ سمجھا رہے ہیں نا،
تو میں پوچھ رہی تھی کہ وہ جیسے کہ جو چیزیں اس کے اوپر وہ ایہ کا اپلائی ہوتی ہیں، وہ ایاکم کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں، کیا وہ وعلیکم پہ بھی اپلائی ہوں گی؟ جو قاعدے قانون جو ہے وہ ایہ کا ایاکم پہ ہو رہے ہیں. میں قاعدے قانون کی بات کر رہی ہوں سر. ہم ایسا کرتے ہیں نا، فی الحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وہ اور چیز ہے جس کی طرف آپ بات کر رہی ہیں، اور یہ اور چیز ہے. اس ہر چیز کا ہر لینگویج میں نا سوال و جواب کے بھی کچھ رول اور ریگولیشنز ہوتے ہیں نا. تو اس میں جو میرے استاد نے جب میں نے سیکھا وہ یہی ہے کہ جب آپ کسی کو جزاک اللہ ہو خیرہ کہتے ہیں تو اس کے لیے آپ بھی دعا واپس دیں کہ وَإِيَّاكُمْ، لیکن وا لگانا ضروری ہے. یہ ہے اس کا قاعدہ، وَإِيَّاكُمْ. جی سر. جی. لیکن جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں ایاک نعبد تو وہاں یہ وا نہیں لگتی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھوڑا سا فرق سمجھ لیں. لیکن وہ جو آپ بات کر رہے ہیں جیسے اب آپ مجھے میں آپ کو کہوں لا تنسنی فی دعواتکی یا نیلم، اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لا تنسنی، ڈو ناٹ فرگیٹ می فی ان دعواتی، ان یور بات کی جو ہے لگا ہے نا آخر کے، یور ان یور پریئرز ڈو ناٹ فرگیٹ می. تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ یہ نہیں دیں گی وَإِيَّاكَ. ٹھیک ہے؟ آپ اس کا یہ جواب ہوگا اس کا وَأَنْتَ كَذَلِكَ، وَأَنْتَ كَذَلِكَ. ابھی آپ نے كَذَلِكَ پڑھا نہیں ہے نا، تو آپ کو تو اس میں یہ ہو گیا کہ اور آپ بھی مجھے نہ بھولیے گا اپنی دعا میں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے صرف اتنا کہا ہے وَأَنْتَ كَذَلِكَ، اور میں آپ سے کہوں گا وَأَنْتِ كَذَلِكَ. تو یہ تھوڑی آگے آپ نیلم لے جا رہی ہیں ہمیں. سوری سر، میں تو بس وہ ایک دم بات یاد آ گئی تھی نا. آپ کو اچھا کچھ سمجھ میں آئی موسٹلی میں نے کہا سر، موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سلام صحیح نہیں کہتے، السلام علیکم، السلام علیکم اس طرح کہہ دیتے ہیں. تو وہ میرے ٹیچر جو تھے نا، جی وہ میرے ٹیچر سے آگے سے کہتے تھے وعلیکم، جو تم نے کہا وہ تم پہ ہی ہو. تو وہ میں اس وجہ سے وہ ایک دم سے بات یاد آ گئی. تو میں اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے جو وہ ایسا کہتے ہیں. جو اگر کوئی آدمی جو نا سلام صحیح نہیں کہتا، جی جو میں اس میں نہیں جانا چاہتا، آپ کا وقت ٹھیک ہے اس میں پھر اوکے سر، آگے پڑھتے ہیں. نیکسٹ ٹائم آپ وہ لمبی سٹوری پہلے آ جانا، اس میں ہم چلے جائیں گے. ورنہ اگر ان باتوں پہ آپ جائیں گے تو ہمارا پھر درس رہ جائے گا. سر 10 شروع کرتے. انشاءاللہ. چلیے، درس میں کسی کا کوئی سوال ہے؟ کوئی نہیں جی سوال نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے جہاں سے ہم نے شروع کرنا تھا وہ اگلا پیج ہے. میرا خیال ہے اگلا پیج ہے، یہ ہم نے کر لیا تھا. اچھا یہ سارے کر لیے تھے نا صحیح. نمبر فرق بین سیدی و سیداتی بھی بتا سکتا ہے فرق ان میں؟ میل اور فیمیل کا سر یہ سارا فیمیل نہیں ہے. انتی، کیا وہ طیبتن یا سیدتی؟ انا مدرس. نیلم، امبرین کا کس کا سوال؟ سوری سر، سوری ماریا تھا. آپ نے یہ انتا تو پڑھا نہیں پھر. انتا مہندسن یا سیدی؟ سہیل صاحب یہی تو میں پرچر کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. جی سر یہی کھول لیں. ٹھیک ہے. انتی طیبتن یا سیدتی، یہ وہ میل اور فیمیل کا فرق ہے نا سر. جی. تو سید جو ہے اس کے آگے جا لگا ہوا ہے نا، تو اس کو کیسے ترجمہ کرتے ہیں؟ آپ ہی کر لیں گے. انت مہندسن یا سیدی. ٹرانسلیشن کیا کیا ہے آپ نے؟ کیا آپ انجینئر ہیں؟ سیدی سر کو کہتے ہیں سر؟ میرے سر، مائی سردار یا مائی ریسپیکٹڈ اور مائی سر.
جی ٹھیک ہے، اس کا ہوگا کیا آپ جی وہ میرے سردار اور جی میری لیڈر، تو سجدہ لیڈر کے لیے بھی آتا ہے، تو اس کا اتنا تھوڑا سمجھ لینا، اتنی بات کو کافی ہے اس سٹیج پہ. تو یہ اوپر ذرا دیکھ لینا، خراجہ تل آنا ہے. میں نا آپ ایسا کر لیتے ہیں، ہم وہ جو پوائنٹس ٹو ریمبر ہے نا ان کی طرف چلتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. نعم. تو یہ الفاظ جو ہیں، یہ الکلمۃ الجدید، الکلمۃ الجدیدہ، اس میں بھی یہ دیکھیں ایک سیکھنے والی چیز ہے. یہاں بھی کلمات جو ہے پلورل ہے، جدیدہ مؤنث ہے، کیونکہ کلمات لفظ بھی مؤنث ہے. الامو، کوئی بتائے گا اس کو، کوئی پڑھنا چاہتا ہے؟ علامو چچا. چچا. تو اس کی جو تشریح کی ہے یہاں، وہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ الامو جو ہوتا ہے نا، وہ اخول ابی، اخول ابھی باپ کا بھائی. باپ کا بھائی. اور الخالو اخول اما، ماں کا بھائی. ماں کا بھائی. اخول امی، سوری اخول میں امی، چھوٹا کیا ماں نہیں. کا انداز کر بھائی رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں؟ نہیں وہ میں نے چھوٹا کیا ہوا تھا. جی. اب سیدی اور سیداتی، اس میں بھی تھوڑا فرق ہے، تو وہ بھی سمجھ لینا. اب آ گیا اس کے الٹ جو پھوپھی ہوتی ہے، یہ چچی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا الامتو اخت الابی، باپ کی بہن، اور اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پھوپھی. پھپھو یا پھوپھی یا بوا، بوا بھی کہتے ہیں نا کئی لوگ، جی. ٹھیک ہے نا. تو ابھی الخالو کے اپوزٹ کیا ہے؟ الخالتو، وہ ہے اخت الامی، یعنی آپ کی خالہ، ٹھیک ہے نا، ماسی. تو مستشفل ولادتی، یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے. تو یہاں جلدی ہم کر لیتے ہیں اس کو. انتا کا بھی پتہ ہے، انتی کا بھی آپ کو پتہ ہے، من این انتی یا امینا تجھے، تو آسان ہے، اور اس کی جگہ ہم کا لگا دیں گے. یہ سب یہاں جو جہاں کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا. اینا آمینہ ذہبت الی الجامعۃ، تو یہ ذہبت نیا آیا ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا. صحابت وہ مؤنث کے لیے نہیں، وہ گئی. جی جی بالکل. یہ تو نوید صاحب، وہ گیا، اس کو کیسے کہیں گے عربی میں؟ صحابت ہوگا نا. ذہب کا ذہبا. صحابہ. ہاں جی، آپ پکڑے گئے. تو میں گیا، ذہبتو. ذہبتو. یس. أذهب. آپ یعنی یو میل وینٹ، ذہبتی او ذہبتا. ذہبتا. یو فیمیل وینٹ. ذہبتی. تو یہ ابھی تک ہم نے اتنا پڑھا ہے، لیکن اتنی آسانی ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں یو آل میل وینٹ، تو آپ کیسے کہیں گے؟ ذہبتم. ذہبتم. یا ذہبتم. اور یو آل فیمیل وینٹ، ذہبتن. ذہبتن. تو ایک سیکنڈ سر، جی یہاں پر ابھی ہم نے ابھی ہم نے یہاں پہ کہا ہے کہ شی وینٹ ذہبتی، لیکن یہاں پہ ذہبت لکھا ہوا ہے. تو ہم نے بھی تو یہی سمجھائیں، آپ سمجھائیں نوید صاحب نے. ہاں ذہبت ہی آئے گا اس کا. ہاں، ہم نے ذہابہ کس کے لیے کہا، یہ بتائیں نیلم، ذہابہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ذہبہ تو ہے نا، ہی وینٹ، وہ لکھا ہوا اوپر. نہیں نہیں نہیں، وہ غلط کہہ رہی ہیں آپ. یو وینٹ، ذہبت، ذہبتا، ذہبہ ہی وینٹ. ہاں آپ نے غور کرنا شروع کرنا ہے، انشاءاللہ غور کریں. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو میں بات سمجھاتا ہوں. آپ کیا کہہ رہی ہیں، بتائیے.
سر میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں جیسے کہ یو وینٹ ہے نا اس کے لیے ہم نے بولا ذہبتا، ٹھیک ہے. اب شی وینٹ ہوگا تو ذہبتی آنا چاہیے نا تاکہ کسرہ آ جائے گی. اور یو تو وینٹ یہاں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ شی، کوئی نہ بولے، میں ان کو سمجھا دوں. او سوری آئی گاٹ اٹ، کیونکہ You ہی اور got it. شی ہے نا، ہی اینڈ یہ یو یہ نہیں ہے، یو اب نہیں ہے. اوکے اب سنیں، آپ کی جو کنفیوژن ہے وہ یہاں پر ہے کہ آپ کو سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن میں فرق نہیں نظر آ رہا. اس کے اوپر آپ غور کریں. اب میں آپ کی پریکٹس کروا رہا ہوں. ہی وینٹ، اس کا ترجمہ کریں. یہ تھرڈ پرسن ہے یا سیکنڈ پرسن؟ سیکنڈ پرسن ہے نا. او اللہ اکبر، کوئی بتائے گا؟ سوری ہی تھرڈ ہے. تھرڈ ہے، سوری تھرڈ ہی تھرڈ پرسن ہے. ہے. میل ہے فیمیل ہے؟ میل ہے نا. میل ہے. تو شی وینٹ کو کیسے کہیں گے؟ یہاں ذہابت لکھا ہوا ہے. ذہابت. آپ کو نہیں پتا کہ ذہابت ہی ہونا چاہیے؟ شی وینٹ ٹو دا یونیورسٹی، ذہابت. تو ذہابت کا میں نے لاسٹ ٹائم سمجھایا تھا نا کہ یہ ہیا کے لیے آیا ہے، اور اور تانیسہ ہے، آپ سب بھول گئی. لاسٹ ٹائم میں نے یہ سارا آپ کو سمجھایا تھا کہ تا ہمیں بتاتا ہے کہ یہ فیمیل کے لیے ہے، شی کے لیے ہے. اب آئی سمجھ نیلم یا نہیں؟ جی سر. تو آپ جو ہے نا یہ جو ابھی مجھے جو شک پڑ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ضمائر کے بارے میں کلیئر نہیں ہیں. ضمائر کو اپنے سامنے رکھ کے تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن، ان کو میمورائز کریں. سب کو میمورائز کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ہماری جی وی آر ناٹ عربس، تو ہمیں یہ یاد کرنے پڑیں گے، اچھے طریقے سے یاد کرنے پڑے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ بتائیں، ابھی آپ ہی مریم ساتھ میں رہنا. یہ نظر آ رہا ہے مریم وینٹ ٹو اسکول. تو مریم کیا ہے، فیمیل ہے یا میل ہے؟ تو فیمیل ہے. تو اس کے لیے کیا آیا یہاں؟ ذہابت. تو یہ تھرڈ پرسن ہے یا سیکنڈ پرسن ہے؟ تو تھرڈ پرسن ہے نا مریم. تھرڈ پرسن ذہابت ہے. فیمینن ہے. اور آپ Feminine. یاد رکھنا ہے، آپ نے اس کو آپ نے بھولنا نہیں. یہ اصل مسئلہ ہے. آپ بتا تو سکتی ہیں بورڈ سے، یہ بک سے، لیکن جب آپ اس کو میں اگر بند کر دوں تو آپ ترجمہ کریں گی. اگر اس کو میں آپ کی آنکھوں سے علیحدہ کر دوں تو آپ بتا دیں گی. اب آپ ترجمہ کریں، مریم وینٹ ٹو دا یونیورسٹی. تو وینٹ ہوگا تو ذہابت آ جائے گا. مریم اینڈ ٹو دا یونیورسٹی فل جامعہ تی. یہ کام آپ گھر پہ کیوں نہیں کرتی بیٹھ کر؟ یہ کام آپ کو گھر پہ کرنا پڑے گا نیلم. آپ کو بیٹھ کر اس کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ نے کیسے جملہ بنا ہے. ذہبت مریم الی المدرسۃ. میں آپ کو کوئی سختی نہیں کر رہا، ایسا میں آپ کو گائیڈ ہی کر رہا ہوں کہ ذہبت مریم الی المدرسۃ. یہ آپ اس پہ غور کریں. اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو وہ مجھ سے پوچھے. اس طرح آپ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں. آپ سوال اچھے پوچھتی ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ پھر باقی کلاس جو ہے نا وہ بور ہو جائے گی پھر. ٹھیک ہے نا؟ ان کی جو حرکات ہیں ان کے ڈفرنس کا فرق دیکھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. شاید وہ تا سے یہ تھوڑا بھی سا گڈ کنفیوز آئیڈیا ہے. تو جی یہ آگے ہم تھوڑا سا پڑھ لیں پھر انشاءاللہ. تو مریم جی آپ سر. کوشش کرنا پلیز ہے. آپ کے سوالات بہت اچھے ہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں. یہ ابھی مریم نیلم میرے ساتھ ہی رہنا، اگر بچے نہیں تنگ کر رہے تو یہ سمجھیں. آگے یہ بھی آپ کے لیے ذرا مشکل ہوگی، اس لیے آپ اس کو بھی سمجھ لیں. ان ذہبت دا لاسٹ لیٹر تھا ود سکون. ٹھیک ہے؟ if a verb like this is followed by al، سمجھ میں آئی بات؟ al، the school is changed to kasra. نیلم where are you؟ سر ہم لسن ہو رہی ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی تو اب سر یہ میں دیکھیں آگے پورا توجہ سے ہوں. ہاں ابھی آپ یہ دیکھیں the girl went. تو یہ ہو ذہبت
بنتو ہو جاتا تو وہ ال نہیں تھا اس کے ساتھ، اب ال لگا ہے تو ذہبت البنتو بن گیا، ذہبت البنتو the girl went. یہ سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جو سکون ہے اس کو ہم نے کسرہ دے دیا، یہ جو سکون تھا اس کو کسرہ دے دیا. ٹھیک ہے، سب کو سمجھ آ گئی نا یہ بات؟ جی اتنا مشکل نہیں ہے، ایسے ہم ویسے پہلے بھی یہ کر چکے ہیں یہ بات، جیسے من الفصلی، من فصلی کو منل سے جوڑتے تھے جیسے، ویسے ہی یہ. ایوری باڈی انڈرسٹوڈ؟ زہرا آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی سر سمجھ رہی ہوں. زبیر صاحب آپ کو سمجھ آئی؟ جی سر، جی سر. یعنی جو وہبت تھا اس کو البنت کے ساتھ جب ال لگ گیا تو اس کو جوڑ دیا ہے، تو اس کی جو تشریح تھوڑی سی آئے گی نا، یہاں بھی سکون ہوگا اور یہاں بھی سکون ہوگا، تو دو سکون جب جڑیں گے تو اس طریقے سے جڑیں گے، یعنی جو پہلے والا سکون ہے اس کو ہم کسرہ دے دیتے ہیں تو وہ جڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اگلا جملہ آ رہا ہے، الطالبۃ التی جلست امام المدرساتی من المانیہ ہے. تو الطالبۃ التی جلست امام المدرساتی من المانیہ، the girl who sat in front of the female teacher is from جرمنی. المانیہ مین جرمنی. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں پھر آگے کیا آ رہا ہے، الساعۃ التی علی المکتب للمدرسی، الساعۃ التی علی المکتب للمدرسی، the watch، the گھڑی جو سوری جو گھڑی ہے نا، التی which is جو حلال مکتب جو مکتب کے اوپر ہے، ڈیسک کے اوپر ہے، للمدرسی. تو اب دیکھا ہے اپنے جب ہم نے لام لگایا ہے المدرسی کے ساتھ تو الف نہیں آیا، سیدھا ہی جو لی ہے نا وہ اس کے ساتھ جڑ گئی. یہ پہلے بھی کیا ہوا ہے، یاد آیا کسی کو؟ جی جی للمدرسی ہو گیا. تو یہ دیکھیں the watch which is on the table belongs to the teacher. اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا آگے ایک اور پوائنٹ آیا، پوائنٹ نمبر 4. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ we have learned کتابوں کا، your book. now note haza کتابوں کا انتا، this is your book. haza کتابوں جو ہے وہ ہو گیا this book، کا ہو گیا ضمیر جہاں پر. سمجھ میں آئی بھائی؟ تو this is your book ہم اس کو کہتے ہیں. تو is جو ہے ان بٹوین ہے، جو انویزیبل ہے، تو انتا کیوں لگا دیا؟ اس کی یہ تشریح کر رہے ہیں، here anta has been added for emphasis. emphasis تو سمجھتے ہیں نا، اس کو امپورٹنس دینے کے لیے. this is used in case of doubt or dispute. تو انتا کہ اور بھی اس کے جو جملے بنتے ہیں، یعنی کئی لوگ انا بھی لگ جاتا ہے کسی جگہ پہ، ایسا آئے گا، آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. یہاں بھی آپ دیکھ لیں تو یہ دیکھ رہے ہیں نوٹ آلسو ہاذا بائتہ ہوا. اب یہ ہوا کس کے لیے آیا ہے آپ بتائیے نوید صاحب؟ یہ ہی کے لیے ہے نا؟ جی ہی کے لیے. جی. اب اس کے تھوڑی آپ کا اور کوئی بتائے، سعدیہ آپ بتائیں ہوا کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہاں پر؟ سر ہوا جو ہے وہ ہز کو ریپریزینٹ کر رہا ہے. جی ہز کو، ٹھیک ہے نا. ہو جو آیا ہے ہی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور وہ ریپلیس کر رہا ہوا کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی بات آپ کے لیے سمجھ میں آ گئی کہ بائت تو ہو ہے، بائت جو ہے وہ مضاف ہے اور مضاف الیہ ہو ہے جو کہ ضمیر ہے، اور یہ مجرور ہے یا مرفوع ہے؟ یہ تھوڑا سا آپ کا اور پریکٹس کروا دیتا ہوں. مرفوع ہے سر. مجرور ہے سر.
मजरूर है, क्योंकि जो जुड़ नवीद साहब याद कर लें, रट्टा लगा लें इसको, अच्छा अच्छा जो जो प्रोनाउन जुड़े हुए होते हैं, मुत्तासिलिन होते हैं, वो हमेशा या मजरूर होंगे या मंसूब होंगे, ओ नाम लेकिन वो लिखे मरफू ऐसे नहीं ही होंगे। जाएंगे। जी, क्योंकि ये ही में और मुनफासिलिन जो होते हैं ना, जो हुआ, हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना वाले जो है ना, उनसे इनका ये फर्क है, वो हमेशा मरफू होते हैं। लेकिन ये लिखने में मबनी होते हैं, सारे फिक्स्ड होते हैं, लिखने में मबनी होंगे, जैसे हु मबनी ऐसे ही लिखा जाएगा यहाँ पर बाइतु, क्योंकि अगर यहाँ वो इससे पहले हर्फ जार आ जाता तो फी बाइती ही बन जाता। ये इतना ही फर्क है, समझ आ गई ना सबको? तो सर नेक्स्ट वन। ये मुदाफ और मुदाफ इलैह भी है ना, इसलिए भी। जी जी, मुदाफ मुदाफ अलैह भी है। ये तो पहले मैंने फी के बगैर कहा, जी ठीक है ना? तो बैत तो हु जो है ये इसलिए मजरूर है कि बैत जो है वो, जैसे आपने फरमाया, मुदाफ है मुदाफ। बैत, और ये हाजा के लिए बदल भी है, ठीक है ना? वो चलिए, इतनी इतनी ग्रामरी काफी है। हाजा कलामी, फिर उन्होंने कहा दिया अना, तो अना किसके लिए आया है? या मुतकल्लम के लिए। या मुतकल्लम के लिए आया है। अभी ये आगे वाला जो है ना, वो पूछते हैं नीलम से, नीलम ज़ालिका किताबुहा हिया, हाँ जी। हिया किसके लिए आया है यहाँ? शी के लिए ना। शी के लिए। तो यहाँ कौन सी चीज आपको बता रही है जो इसको मजबूर कर रही है कि ये शी है? किस वो चीज हा से? हा। हाँ, ये बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना? किताब हा, हर बुक, किताब हा का क्या तर्जमा होगा नीलम? हर बुक सर। हाँ, वो किताब, वो उसका तर्जमा करने की कोशिश करें आप। ज़ालिका, जालिका वो किताब, जालिका वो किताबुहा, योर, यानी उसकी किताब है, लड़की की किताब है। इंग्लिश हिया। में कह रही थी वो, आप कैसे कहेंगी? इंग्लिश में जल्दी याद हो जाएगा आपको, किताब हा। दैट इज हर बुक। हाँ, तो हिया जो है वो सिर्फ इसको, इसमें कोई शक एम्फसाइज नहीं कर होनी रहा है। चाहिए, यानी ये नहीं कोई कह सकता कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो नीलम की किताब भी हो सकती है, ठीक है ना? तो वो कह रहे हैं ज़ालिका किताबुहा हिया, यानी उसी की, उसकी किताब है। दैट हर बुक इज हर। जी, दैट हर बुक इज हर। हर, हाँ जी जी, ये उसकी बुक उसी की है, किसी और की नहीं है, ठीक है ना? जी चलिए, यहाँ आपको ये अगर बात वाज़ेह हो गई है तो हम वोकेबलरी की तरफ चले जाते हैं। इसका सवाल हो तो वो बड़ी शौक से पूछ भी सकते हैं। ये देखें, ये आप याद करने वाली चीजें हैं, नेक्स्ट वीक इसका रख लें कि थोड़ा इससे पूछेंगे आपको। कोई ऐसा कोई लफ्ज, एक दो लफ्ज ही हैं जो कहते, जैसे ये मुतवस्सितुन, ये वाला, और मुफत मुफत्तिश, मुफत्तिशुन, अल मुफत्तिशु, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है आपके लिए ये, लेकिन माने आने चाहिए। फतातु का भी पता चल गया आपको, फतातन फतन का भी पता है आपको। और ये देखें, ये थोड़ा सा अभी नई आपके लिए एवेन्यू खुल रही है यहाँ पर भी। तो कैफा हालुक, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू भी कह सकते हैं इसका तर्जमा। अना बखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, और आई एम फाइन, इतना भी कह सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं हम, तो यही कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अना बखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। चलो, उम्मुन की जमा क्या है भाई? उम्महातुन। उम्महातुन, ये लिखा हुआ है ना, इसको याद करना पड़ेगा, जी। ठीक है? अबुन, जी। बाप की जमा, अबाउन। और ये, आबाद। आबाउन। हाँ, तो वो आपने कुरान मजीद में तो ये बार बार लफ्ज आता है ना, आबा। अच्छा, स्कॉलर, आलिमुन, उसकी उलमा। जमा देखें, उलमा। देखें, ये थोड़े थोड़े पैटर्न हैं,
جو آپ کو بعد میں ہم اس کے اوپر کام کریں گے، لیکن ابھی آپ نے ان کو یاد کرنا ہے جیسے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کو یاد کر لیں. سر یہ ایک کوشچن ہے، یہ جو اباؤن تو وہ حمزہ کے اوپر تنوین ہے، اور علماء اس میں تنوین نہیں ہے. اس میں تنوین نہیں ہے، یہی اس کا قاعدہ ہے، اس کی وجہ ہے کوئی جو ہم اچھا. کہتے ہیں نا منصرف، غیر منصرف، مبنی، یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، نعم. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح صدیقن کی جمع جو ہوگی اصدقاء آئے گا. یہ دیز آر رولز آئی کانٹ چینج. الخالو یہ دیکھ لیں، یہ اس کی کیا وجہ ہے، اس پہ تو ایک آیا ہے، یہ میں صرف آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہوں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. الخالو علی لگا ہوا ہے سر. ال لگا ہوا ہے، بالکل صحیح. تو جب پھر ہم یہ دیکھیں آگے، وزیر کی جمع، وزیر منسٹر ہے، اس کی جمع کیا آئی ہے، وزراء. وزراء. اب اس میں اور اس میں آپ کو کچھ پیٹرن نظر آ رہا ہے؟ سیم ہی ہے. ہاں، عین کے اوپر بھی دمہ ہے، یہاں بھی واؤ کے اوپر دمہ ہے، لام کے اوپر فتح ہے، یہاں زا کے اوپر بھی فتح ہے، را کے اوپر، را کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، یہاں بھی میم کے ساتھ اوپر فتح ہے اور الف لگا ہوا ہے، اور او تو او ہے، تو یہ سیم پیٹرن پہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پیٹرن ہے جو آپ سیکھیں گے انشاءاللہ. جیسے کپڑے نہیں درجی کے پاس ہوتے، ٹیلر ماسٹر کے پاس، اس کے پاس بنے ہوئے ہوتے ہیں پیٹرن، تو اس پیٹرن پہ چلتے ہیں. تو ضعیفن کی جمع کیا ہے، ضعافن، یہ اور پیٹرن آ گیا، یہ آبا والا پیٹرن آ گیا، سملر ٹو دا بٹ اٹس ناٹ سیم. ضعافن، تو یہ سارے ڈفرینٹ پیٹرن ہیں. یہی اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ابھی آپ کا جو اپرچر ہے نا بہت ایکسپینڈ ہوگا، ان سب چیزوں کی طرف آپ کا دھیان جائے گا اور آپ کو سمجھنا پڑے گا. سو ضعیفن، ضعافن، جیسے ہم کہتے ہیں ٹیچ، ٹوٹ، ٹوٹ، ٹھیک ہے نا. تو لیکن اسی طرح رائٹ، روٹ، ریٹن ہے نا. تو ڈرائیو، ڈروو، ڈریون، یہ ڈفرینٹ قسم کے ہیں. اور کئی ایسے ہیں جس میں صرف ہم ای ڈی کا اضافہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس طریقے سے عربی میں بھی یہی طریقہ ہے. قویون کی جمع اقویاء ہے، اقویاء، ٹھیک ہے. یہ ایک ڈفرینٹ پیٹرن آ گیا. اب بعدا کا وہ بتا رہے ہیں، آفٹر. the noun following بعدا is in the genitive case، یعنی یہ وہ مجرور ہوتا ہے. اس کی سب کو سمجھ آ گئی؟ اس میں تھوڑے تھوڑے الفاظ ہیں جس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ لکھ لیں، سہیل صاحب آپ اپنے پاس لکھ لیں یہ نیکسٹ ویک یہ جو کچھ الفاظ ہیں جن کی پلورل جو ہے نا وہ ہم پوچھیں گے ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے. جی نوٹ فرما لیجیے، ٹھیک ہے نا. اس کو یاد کرنا ہے بھائی ابھی سے ہی، چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ جب کام بڑھ جاتا ہے تو پھر انسان کا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں پڑھوں یا سیکھوں، یا تو ابھی سے سیکھنا ہے. تو یہ زیادہ ہوم ورک تو نہیں ہے نا آپ کے لیے؟ نو سر. تو انشاءاللہ پھر اس کے اوپر محنت کرنا. کوئی سوال کرنا ہے تو کیجئے، ورنہ پھر یہ کر لیا آپ نے. یہاں اللہ زی اور اللہ تی لگانا ہے اس میں. یہ والی کوئی، یہ دیکھیں، یہ بھی یہ بتا رہے ہیں آپ کو، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لائن لگی ہوئی نا نیلم، سمجھ میں یہ سمجھ لیں. جی سر، میں سمجھ. جب بھی نا آپ کو کوئی دقت آئے تو اس کو دیکھ لینا. یہ دیکھیں لائن ہے نا، اس لائن کے اوپر یہ سکون لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. میں اس کو ڈیلیٹ کر، میں اس کو ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ سکون لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک سکون آ گیا، یہ ال کے اوپر بھی ایک سکون لگا ہوا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اللقاء ساکنین. ان کا جو دو ہو گئے نا، دو سکون، اس کو کیسے ملانا کیسے ہے، جو اس طریقے سے یہ ملے گا. جلست الطالبۃ، یہ دیکھیں ایک سکون، دوسرا سکون، ان کو کیسے ملایا گیا ہے. اور یہ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ یہ پہلا سکون ہے، یہ دوسرا سکون ہے. اس طرح یہ ال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ اس سے جا کر
जुड़ जाएगा क्योंकि ये हरफ शमसी है, ठीक है। जालसा तित्तालिबातु, जालसा तित्तालिबातु, समझ आई भाई? जी नहीं सर, नहीं आई समझ? किसका था ये? सॉरी, मैं नीलम सर, मुझे समझ नहीं आई, आई एम सॉरी। ये देखें, ये एक पहले वाला सुकून है ना, जी सर, इसी तरह अल के ऊपर भी एक सुकून है, बिल्कुल है, होता है ना। बिल्कुल होता है सर। लेकिन ये क्योंकि हर्फ शमसिया है तो ये जो ता है इसको इस ता से जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? जालसत, ता को त्वा के साथ जोड़ देंगे ना, हाँ, अल के साथ तो नहीं गई, जो सब बेसिकली ये होगा, जालसत, जालसत, और तो वो ये नहीं सर, जी इसको आप समझ लें, वो कह रहे हैं कि सुकून को भूल जाएं, फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। इसके नीचे कसरा डाल दें, ये देखें, यारासा तित, यारासा ती बन गया, इस हिस्से को पहले समझ लें, यारासा ती बन गया, और ती को अब ता के साथ जोड़ दें, यारासा तित तालिबा, ठीक है। नीलम पढ़े। जालसत त्वालिबा तू, हाँ सेकंड ये हो जाएगा ना। हाँ, ये हमने क्या किया है, पहले सुकून तो को हमने इग्नोर करके उसके नीचे कसरा डाल दी, यानी ओके, जेर डाल दी। अब इसको इसके साथ मिलाना है, इसके साथ, क्योंकि ये हर्फ शमसी है, ठीक है ना। जी 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 सर, तो अब जहां हमने देख लिया कि इसको इसके साथ हमने मिला दिया है ना, जरा जी सा बिल्कुल। तित तालिबा। त्वालिबा तू, इसके अलावा तालिबा तू, नीलम अगर आप कोशिश भी करें तो ये जुड़ ही नहीं सकता तो ये वर्ब के लिए होगा ना, जी। ये वर्ब के लिए होगा, ये कॉमन रूल है, मिन के लिए भी होगा। अल के लिए, जैसे ओके, ये देखो, मिनल, मिनल बैत पढ़ा है ना, हाँ जी, मिनल बाई थी, हाँ, तो ये मिन होता है ना, हाँ, और अल होता है, बाई थी, तो इसके अल बाई ऊपर तू सुकून होता है, होता है। तो हम क्या हाँ करते जी, हैं, इसको हम सुकून को इग्नोर कर देते हैं, इसके नीचे कसरा डाल देते हैं और मिनल बैती बन जाता है। तो ये सिर्फ फेल के लिए नहीं है, ओके, ये हर्फ के लिए भी है। और भी इसम है, जैसे इब्नुल वजीरी, और उसके पहले वाव लगा दें तो वब लिल वजीरी हो जाएगा, से है ना। सर, ये मिनल बाइती में ये कसरा लगेगा या फता लगेगा? सॉरी, ये अच्छा किया आपने, मिनल, जी जी, सॉरी माई खता यहाँ पर थी, नहीं जज़ाकल्लाह। वो नहीं, अच्छा किया, मिनल होगा, हाँ, वो मैं रो में बह गया तो उसमें, इसी को अगर मिनश हाँ शम्स के साथ जोड़ें तो शमसी लफ्ज भी आ गया, शीन। हाँ, मिनश शम्सी, हाँ बिल्कुल, नहीं सही, आपने बहुत अच्छा किया, मेरे दिमाग से ही मन है ना, तो इसके ऊपर फतह आएगा, ठीक है ना। मिन मिनल बहती होगा, मिन 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 से होगा ना, जी मन और है, ये देखें, ये तो आप ये जो है ना, ये आप मिन है ना, जी मिनल बहती बन जाएगा, ये सही, बिल्कुल, वो मेरी खता थी भाई, मेरे दिमाग से में आया नहीं, अच्छा कि आपने पॉइंट आउट कर दिया, यहाँ डालने के लिए मैंने यहाँ इसको कर दिया, मिनल बहती, सही। जी सर। जज़ाकल्लाहु खैरा या सोहेल, माशाल्लाह, वेरी गुड, ये सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आप सबको तौफीक दे। जहाँ फिर हम रोकें, या कुछ और किसका सवाल है, किसका सवाल है? नैनो सर, ओके, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी, आमीन। अगले हफ्ते फिर नया सबक शुरू होगा सर। अगर इसमें किसी का कोई सवाल ना हो, अगर समझ आ गई हो तो फिर ठीक है,
تھوڑی سپیڈ سلو رکھیں گے. اگر وہ ایکسرسائزز آپ نے میرے ساتھ کرنی ہے یہ والی, اگر تو آپ کو آتی ہیں یہ, تو پھر تو نہیں ساتھ سر سلولی چلتے ہیں, کوئی بات نہیں, باقیوں سے بھی پوچھ لیں, میرا یہ ہے. نہیں ایسا ہوگا پھر آپ کو پھر 2 گروپ بنانے پڑیں گے. جو میں چاہتا ہوں آپ سب ایک ساتھ ہی سب چلیں. آپ جب تھوڑی سی محنت کریں گے تو انشاءاللہ مشکل جو ہے نا وہ حل ہو جائے گی. یہ دیکھیں کتنا آسان ہے. الکتاب یہ مذکر ہے, مذکر کے ساتھ الذی لگے گا, بس اتنی سی بات ہے. الکتاب الذی علی المکتبی للمدرسی. I'm getting tired. تو الذی لگ گیا. القلم, قلم جو ہے وہ بھی مذکر ہے, اس میں بھی الذی لگے گا. سیارہ جو ہے فیمینن ہے تو اس کے ساتھ اللاتی لگے گا. تو یہ آپ ایکسرسائز لکھیں گے کریں گے تو آئے گا. ٹھیک ہے, ایسے کر لیں, سارے اس کی پریکٹس کریں, کہیں سے مشکل ہے تو وہ سوال پوچھ لیں, اور اگلے ویک نیا سبق شروع کر لیتے ہیں. جی, ورنہ آپ کی جو کلاس ہے نا یہ پھر بہت ہی شروع ہو جائے گی. یہ بن جائیں گے ہم بطخ بن جائیں گے ہم. ٹھیک ہے نا, تو بطہ تو نہیں بننا انشاءاللہ. تو تھوڑی رفتار تیز کریں گے انشاءاللہ. ابھی اور کسی کا کوئی خیال ہو تو بتا دیں. کچھ لوگ میرے خیال جانے کے جا بھی رہے ہیں تو انشاءاللہ چلیے پھر جہاں ہم روک لیتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی انشاءاللہ. تو فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.